تو آپ نے سنا ہوگا, ان سے پوچھنا چاہیے تھا. وہ ایک کیریکٹر ہیں منٹو صاحب کی کتاب کے, اور وہ جب پاکستان آزاد ہوا تو وہ اونچا اونچا چیخ رہے تھے کہ نیا آئین, نیا آئین, اور بار بار وہ چیخ رہے تھے. تو ان کو پکڑ کے پولیس لے گئی, جیل میں ڈال دیا, اور کہا کہ یہ نظام وہی رہے گا اور آپ جیل میں رہیں گے. تو آپ نے میرے سے جو سوال پوچھا وہ ایکچولی اس استاد سے پوچھنا چاہیے تھا. میں سب سے پہلے تو یونیورسٹی آف لاہور کا شکر گزار ہوں. مجھے موقع ملا کہ کیمبرج, آکسفورڈ, ہارورڈ جیسی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں جا کے اسی قسم کی ڈبیٹ میں حصہ لیا اور گفتگو ہوئی اس قسم کی. تو ایک بہت اچھی ٹریڈیشن اس وقت یونیورسٹی آف لاہور نے قائم کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گیلیکسی آف سٹارز میرے سامنے ہیں اور اتنی اچھی اچھی گفتگو کرنے والے لوگ, تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں صرف ان کو سنوں بجائے اس کے کہ میں خود بولوں. لیکن چونکہ آپ کا ٹاپک اتنا اہم ہے تو کچھ چیزیں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. گورننس جس کی آپ نے بات کی, اور سسٹم, نظام, یہ ہیں تو دو مختلف چیزیں. لیکن اگر آپ کا نظام درست نہیں ہوگا تو گورننس نہیں آ سکتی. گورننس کا ڈائریکٹ تعلق جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے, گورننس کا ڈائریکٹ تعلق آئین کے ساتھ ہے. اور آئین میں کیا چیزیں ہیں؟ آئین میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی حکومت کیا ہوگی, اسٹیٹ کا ریلیشن شپ کیا ہوگا, فیڈرلزم کیا ہوگا, انصاف کے کیا سسٹمز ہوں گے, آزادی ہوگی عدالت کی یا نہیں. اگر آپ کا آئین مضبوط ہے تو سسٹم قائم ہو سکتا ہے, اور سسٹم اگر قائم ہو سکتا ہے تو پھر گڈ گورننس بھی آ جائے گی. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ ہم نے کسی دنیا کے ملک سے زیادہ سسٹمز ٹرائی کر لیے ہیں. ہم نے ہر سسٹم ٹرائی کیا ہے اور بار بار کیا ہے, اور ابھی بھی نہیں سیکھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 دن پہلے, ابھی پاکستان بنا نہیں تھا, تو پاکستان کا جو انٹرم آئین تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا اور انڈیپینڈنس آف پاکستان ایکٹ 1947 تھا. اس کے تحت ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی تھی, اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو پالیٹیشنز رہ گئے تھے پاکستان میں ان کے اوپر بیسڈ تھی. تو ابھی پاکستان بننے میں 2 دن تھے, 12 تاریخ تھی اگست کی شاید. تو 12 تاریخ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جناب ہم نے پاکستان اچیو کر لیا, اب آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ کوئی ملک جب تک آئین کا نظام قائم نہ ہو کوئی ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک آئین بنائیں, اور ایسا آئین ہو جس میں ایک مسلمان مسجد جا سکے, ایک عیسائی جو ہے وہ اپنے مندر جا سکے, چرچ جا سکے, ہندو اپنے مندروں میں جا سکیں. ایوری بڈی شوڈ بی فری اینڈ دیر شوڈ بی ٹوٹل فریڈم آف ایکسپریشن, دیر شوڈ بی فریڈم آف اسپیچ. ہر بنیادی حق جو کوئی آئین میں دیا گیا ہے کسی بھی ملک میں وہ آپ کو دیا جائے. وہ اسپیچ پڑھنے والی ہے, لیکن ہوا کیا, 10 سال گزر گئے. سیاستدان جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے تھے وہ آپس میں لڑتے رہے. وی ہیو ٹو لرن فرام ہسٹری اینڈ وی شوڈ نو آر ہسٹری بفور سے پہلے میں آپ کا جواب دوں تھوڑی سی ہسٹری کے پوائنٹس آپ کو بتا دوں. تو 10 سال تک سیاستدان لڑتے رہے, اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دس از دا اوریجنل سن آف پارلیمنٹ. میں خود پارلیمنٹیرین ہوں, لیکن ہم نے جو ایز پارلیمنٹیرین سیاستدانوں کے طور پہ جو پہلا گناہ کیا اور سب سے بڑا گناہ کیا, 10 سال تک ہم نے آئین ہی نہیں دیا. تو اسپیس جب ملی بیوروکریسی آ گئی, بیوروکریسی کے ساتھ آرمی آ گئی, اور انہوں نے ایک نئی اسٹیبلشمنٹ بنا لی, اور پھر انہوں نے کیا وہ کام جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں. نظام کو توڑنے والا کیا ہے کام, کہ آپ جج کو نیچے سے اٹھا کے اوپر اپوائنٹ کر دیں. جسٹس منیر صاحب تھے ہائی کورٹ کے جج,
ہائی کورٹ کے جج تھے, ان سے بہت سارے لوگ پہلے سپریم کورٹ کے سینئر ججز تھے, ان کو بٹھا دیا گیا فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس, چھوڑ کے سینیورٹی کے پرنسپل کو. وہ جب بیٹھے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے, اور اب ایک نیکسس بن گیا آرمی کا, بیوروکریسی کا اور آپ کی جوڈیشری کا. اور انہوں نے وہ مولوی تمیز الدین والا کیس کیا. اس کے 2 سال بعد پہلا آئین جو آیا 1956 میں, وہ آئین بیوروکریسی اور آرمی لے کے آئی. اور وہ آئین کیا تھا؟ وہ پبلک کا آئین نہیں تھا, وہ میرا اور آپ کا آئین نہیں تھا. وہ آئین تھا کس کا؟ وہ آئین تھا ایک سینٹرلسٹ پارٹی کا, کہ ہم سینٹر کو پاور دیں, اپنے پاس گورنر جنرل پاور رکھے. ان کا جھگڑا تھا ایسٹ پاکستان سے. انہوں نے کہا 1 یونٹ ہونا چاہیے, سارے صوبوں کو ویسٹ پاکستان کے 1 یونٹ بنا دیا تاکہ وہ ووٹ کی پیرٹی نہ رہے. رزلٹ اس کا کیا ہوا کہ 2 سال بعد مارشل لا لگ گیا. اب 3 سال ہمارا مارشل لا ہم ٹرائی کرتے رہے. 62 میں آئین آیا, وہ بھی آئین ایک ملٹری ڈکٹیٹر لے کے آئے, اور اس آئین میں ایک نیا سسٹم کیا. ان کا کیا کہنا تھا؟ ایوب خان کا بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا, ایک انٹرویو آپ سنیں ان کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جمہوریت جو ویسٹرن جمہوریت ہے, یہ پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہے, پاکستان میں چل ہی نہیں سکتی. ہمیں اپنے سسٹم, اپنے سوشل سٹرکچر کے مطابق جمہوریت چاہیے. تو 1962 کی جمہوریت آ گئی. ٹھیک ہے, اس میں آئینی حق تھا, فنڈامنٹل رائٹس تھیں, بعد میں آ گئیں, اس میں آزادی بھی آ گئی عدلیہ کی, چلتا رہا. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ جو پہلی دراڑیں تھیں ہمارے سسٹم کی, ہم کس دراڑوں میں پڑ گئے کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. ابھی تک ہم وہ 2 نیشن تھیوری کی بات کر رہے تھے کہ 2 نیشن تھیوری ہے یا ہماری آئیڈیالوجی ہے, آبجیکٹو ریزولوشن آئین کا حصہ ہے یا نہیں ہے. وہ کرتے کرتے ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی, اور ہندوستان کی جنگ کے بعد ایوب خان کا نیچے ہوا دور, اور ایک اور مارشل لا آ گیا. سر آپ کا ہسٹورک فلیش بیک بڑا زبردست ہے, اور آپ کی باتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں. ذرا فاسٹ فارورڈ کریں, آج ہم فاسٹ فارورڈ آیا جی, بھٹو صاحب آئے. بھٹو صاحب کے بعد ہم نے ان کا تھوڑی دیر کے لیے دیکھا ہم نے جمہوریت, اور پھر مارشل لا آ گیا. ایک اور مارشل لا کے بعد آپ کا اسلامک نظام آیا, وہ بھی ٹرائی کر لیا ہم نے. وہ نظام ہوا, گورننس کانسٹنٹلی نیچے جاتی رہی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جب ہماری حکومتیں آئیں تو کیا ہوا؟ کون سی حکومت آئی؟ بے نظیر بھٹو کی, اور پی ایم ہمارے ساتھی ہیں, سو پیپلز پارٹی کے بھی ادھر بیٹھے ہیں اور پی ایم ایل این کے بھی بیٹھے ہیں. کیا ہوتا تھا؟ کسی کو لٹکا دیں گے, کسی کو مار دیں گے, ایئرپورٹ پہ آرمی دیں گے, پنجاب سے باہر نکلو, اسلام آباد سے باہر نکلو. آپ کو یاد ہے, آپ تو لکھتی بھی رہی ہیں اس کے اوپر. تو کیا ہوا؟ مارشل لا ایک اور آ گیا. وہ جمہوریت بھی نہیں چلی, چلنے نہیں دی. ہمارے پارلیمنٹیرین شفٹ کرتے رہے ایک دوسرے کے خلاف. پھر ایک اور پاور آیا کوریڈور, مشرف صاحب کے بعد ایک اور پاور کوریڈور آیا. وہ کون سی؟ جوڈیشری. تو گورننس بائی جوڈیشری ہونا شروع ہو گئی. افتخار چودھری صاحب کا زمانہ, کچھ ہمارے وکلا ہیں ان کو بھی یاد ہوگا, صحافیوں کو تو ضرور یاد ہوگا. اس وقت کیا ہوا؟ ایک نیا نظام آیا, پارلیمنٹ کمزور, جوڈیشری اسٹرانگ. اس میں کیا ہم نے دیکھا کہ اس سے بھی گورننس اور خراب ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ کے لوگ, آپ کے پرائم منسٹرز ہٹتے رہے, آپ کے پارلیمنٹیرینز ہٹتے رہے, نائل ہوتے رہے, لیکن ایک سسٹم نہیں چل سکا. آج نیا سسٹم آ گیا, ہائیبریڈ. ہائیبریڈ سسٹم میں کیا ہے کہ کنٹرول پیچھے سے کوئی اور کر رہا ہے, سامنے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں حکومت کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلا ہفتہ جو تھا گریدہ, وہ سچ کا ہفتہ تھا. میں اس کو ریکارڈ کر لیا اپنی ڈائری میں کہ سچ کا ہفتہ اس لیے تھا کہ ایک تو پہلے بلاول بھٹو صاحب نے آ کے مان لی بات کہ جناب ہم تو فارم 47 کی حکومت ہے, ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں تو بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں, لیکن یہ اب ان کے اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں. دوسری سچ کی بات
ان کے سینئر منسٹر محسن صاحب نے کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نااہل ہے, کولیپسڈ کا لفظ استعمال کیا, کولیپسڈ یعنی ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام بھی جو ہمارا آخری ایک ایکسپیریمنٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب سولوشن کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سنی سولوشن کچھ, میں بھی کچھ اپنی سجیشن دینا چاہتا ہوں. یہ اس وقت سچویشن جو ہے اس طرف پہنچ گئی ہے کہ انٹرنیشنل بارڈرز پہ ہمارے بہت ٹینشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی جنگ ختم ہونے پہ نہیں آ رہی. معیشت جو ہے ہماری سنبھال نہیں سکی ہے حکومت, خود مانتی ہے کہ اس وقت وہ سب سے کمزور سچویشن ہے ہماری اکنامک. بلوچستان میں مسائل ہیں, سیریس مسائل ہیں, ٹیررزم بڑھ رہا ہے, اس کا ذکر کیا ابھی آئی جی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے شدید پاورٹی, اتنی سخت پاورٹی ہے, اتنی سخت غربت ہے کہ وہ لوگ خود بخود ہی جو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ ان کو ریکروٹ کر کے ٹیررزم میں لے جاتے ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر جو ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں ہم نے بہت یعنی اتنا کوششلی چلنا ہے, اتنا آرام سے چلنا ہے, کیونکہ وہ ہماری